السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علمی گلدستہ یوٹیوب چینل کے محترم ناظرین و سامعین، اردو قواعد اور گرامر کے متعلق یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے پہلی ویڈیو اسم کی تعریف اور اس کی پریبھاشا کے متعلق، اور دوسری ویڈیو اسم کی باقی اقسام یا ان کی ذیلی عناوین، لقب، کنیت، تخلص اور خطاب وغیرہ کے متعلق ہمارے یوٹیوب چینل علمی گلدستہ پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھ سکے ہیں تو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں ضمیر کی بحث کو۔ ضمیر وہی ہے جس کو ہم انگلش میں پروناؤن اور ہندی میں سرونام بھی بولتے ہیں۔ ضمیر اسم کے بدلے میں استعمال کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جملے میں اسم کے بار بار تکرار اور بار بار دہرانے کی وجہ سے جملہ اور کلام میں ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی عیب سے بچنے کے لیے اسم کے بدلے میں ضمیر اور ناؤن کے بدلے میں پروناؤن، یا آپ یوں کہیے کہ سنگیا کے بدلے میں سرونام کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ان دونوں عبارتوں کو غور سے پڑھیے۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا۔ حامد بڑی ہمت والا تھا۔ حامد نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا۔ حامد کو سرکار نے انعام دیا۔ حامد کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ دوسرا جملہ آپ دیکھیں۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا، وہ بڑی ہمت والا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا، اسے سرکار نے انعام دیا۔ اس کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ دونوں عبارتوں میں فرق کیا ہے؟ کس میں عیب تھا اور کس میں خوبصورتی ہے؟ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی عبارت کے ہر جملے میں حامد آیا ہے، یعنی حامد کا تکرار ہوا ہے۔ عبارت میں لفظ حامد کے بار بار آنے سے بدنمائی یعنی بدصورتی پیدا ہو گئی ہے، ایک عیب آ گیا ہے۔ اس کے برعکس دوسری عبارت میں حامد صرف ایک جگہ یعنی پہلے جملے میں آیا ہے، باقی جملوں میں حامد کی جگہ وہ، اس، اسے اور اس کا جیسے الفاظ آئے ہیں۔ یہ چاروں لفظ ہی ضمیر ہیں جو اسم یعنی حامد کی جگہ پر لائے گئے ہیں۔ اب اس کے مطابق تعریف اور پریبھاشا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر کی تعریف یہ ہے: وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ اسم کی جگہ پر اسم کے بدلے میں استعمال ہوتا ہے، اسی کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کے استعمال سے اسم کی تکرار کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدنمائی دور ہوتی ہے اور عبارت میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں حامد ایک شخص ہے اور وہ، اس، اسے اور اس کا، یہ چاروں لفظ حامد کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہی چاروں کیا ہیں؟ ضمیر ہے۔ ضمیر کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ دیکھیں تعریف: وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ضمیر شخصی وہی ہے جسے آپ انگلش میں پرسنل پروناؤن کہہ سکتے ہیں اور ہندی میں ویکتیگت سرونام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ کس کی؟ ضمیر کی تین صورتیں ہیں: ضمیر متکلم، ضمیر حاضر اور ضمیر غائب۔ ضمیر متکلم کسے کہیں گے؟ بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، یعنی خود بات کرنے والا اپنے متعلق بات کرے تو وہ ضمیر متکلم ہے، جیسے میں، ہم، میرا اور ہمارا وغیرہ۔ ضمیر حاضر کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، جیسے تم، تو اور آپ وغیرہ۔ ضمیر غائب کو سمجھتے ہیں: بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے وہ، اس، ان کا وغیرہ۔ ضمیر شخصی فاعلی حالت میں ہوتی ہے یا مفعولی حالت میں؟ اس کی وضاحت مطلب ڈیٹیل اور تفصیل نیچے دیے ہوئے چارٹ سے ہو جاتی ہے۔ آپ دھیان سے دیکھیں چارٹ کو۔ یہ ضمیر ہے، اوپر سے نیچے تک ضمیر کی قسمیں ہیں، یہ سب فاعلی حالت ہے اور یہ سب اسی ضمیر کی مفعولی حالت ہے۔ ضمیر متکلم ہے، یہ ضمیر متکلم واحد، میں، اس کی فاعلی حالت ہوگی میرا اور اس کی مفعولی حالت مجھے۔
ضمیر متکلم میں جمع کے لیے ہم اسی کی فاعلی حالت ہمارا اور مفعولی حالت ہمیں۔ ضمیر حاضر میں واحد حاضر کے لیے تو، اور اسی کو جب فاعلی حالت میں استعمال کریں گے تو تیرا استعمال ہوگا اور مفعولی حالت میں تجھے استعمال ہوگا۔ ضمیر حاضر میں جمع حاضر کے لیے تم استعمال کرتے ہیں، اسی کو جب ہم فاعل بنائیں گے تو تمہارا استعمال ہوگا اور مفعول بنائیں گے تو تمہیں استعمال ہوگا۔ ضمیر غائب میں آتے ہیں، واحد غائب کے لیے وہ، اور اسی کو فاعلی حالت کے لیے اس کا اور اس کی استعمال کریں گے اور مفعولی حالت کے لیے اسے استعمال کریں گے۔ اور ضمیر غائب ہی کے لیے وہ، اور یہ مطلب یہ جمع غائب کے لیے ہے، فاعلی حالت میں ان کا اور مفعولی حالت میں انہیں استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر فرمائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔